بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے تیرا سفر. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ بشعبان المعظم مطابق 3 اپریل 2021 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر تقریباً 3 بجے ایک روح فرسا اور اندوہناک خبر سائی کا بن کر گوش گزار ہوئی کہ ہندوستان کے ایک مائناز و ممتاز ترین عبقری شخصیت، مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، خانقاہ رحمانیہ مونگیر کے سجادہ نشی، امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت، جامعہ رحمانیہ مونگیر کے ناظم اعلیٰ و روح رواں، متعدد و بے شمار مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے سرپرست اعلیٰ، بے مثال خطیب، درجنوں کتابوں کے مؤلف، حکومت وقت کے ظالمانہ و جابرانہ قوانین و کارروائیوں کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے، بلند حوصلہ و بے باک سیاسی قائد و رہنما، مسلمانان ہند کی امیدوں کے مرکز، مدبر امت، مفکر ملت، عالم ربانی حضرت مولانا سید ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی. مختصر علالت کے بعد آج دائی اجل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. میرے دین اسلامی بھائیوں، آپ سب واقف ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا تلخ جام ہر ایک کو پینا لازم ہے. اس دنیا دنی اور دار فانی میں جو آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ رب رحمان کا فرمان عالی شان ہے: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روئے زمین اور دھرتی پر جو کچھ ہے سب فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس فرمان ربانی ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس انسانی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا یہاں نہ اتقیاء کے لیے دوام و بقا ہے اور نہ اشقیاء کے لیے، بلکہ کائنات عالم کی عظیم ترین برگزیدہ ہستیاں نبی اور پیغمبروں کی ہستیاں تھیں، مگر خلود و دوام اللہ پاک نے ان کے لیے بھی نہیں رکھا. چنانچہ اللہ پاک اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں: وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. حبیبم، ہم نے آپ سے قبل بھی کسی بشر و انسان کے لیے اس دار فانی میں ہمیشگی اور دوام نہیں رکھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل وفات پا کر رب رحمان کی جوار رحمت میں آسودہ خواب ہو گئے، بلکہ امت مسلمہ مرحومہ کے لیے خاتم النبیین والمرسلین کے سانح ارتحال سے بڑھ کر کوئی سانحہ نہیں، اور اس صدمے سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے کوئی صدمہ نہیں، مگر اس ربانی قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. خیر، تو موت کی آغوش میں ہر فرد بشر کو جانا ہے، مگر کچھ قدسی صفات ربانی ہستیاں اور موفق من اللہ شخصیات ایسی ہوتی ہے کہ ان کی رحلت کا سانحہ امت کا بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، اور ان کا رخصت ہونا ایک قوم و ملت کا رخصت ہونا متصور کیا جاتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے: موت العالم موت العالم. عالم ربانی کی موت ایک عالم کی موت ہے. انہی عبقری شخصیات میں سے حضرت اقدس مولانا سید ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی ذات گرامی تھی.
آج کے اس پرآشوب دور اور پرفتن زمانے میں آپ کی وفات امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے، اور یہ ایسا خلا ہے جس کا ملا بظاہر مشکل ہے۔ آج ہر چہرہ اداس اور ہر دل مغموم ہے، اور ہر کوئی محتاج تسلی نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک تمام متوسلین و متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت مرحوم کی ولادت باسعادت 5 جون 1943 میں منگیر میں ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے عمر عزیز کی بہت قیمتی 77 سال آپ نے پائے، جس میں کارہائے نمایاں انجام دے کر آپ نے فتح و کامرانی کی ایک داستان رقم فرمائی۔ اور خاندان نجابت و شرافت کا کیا کہنا، خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب سید القونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک پہنچتا ہے۔ آپ ہندوستان کی بہت ہی قداور، بابرکت اور روحانی ہستی، سابق امیر شریعت، عالم ربانی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن اور عظیم المرتبت شور آفاق شخصیت، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مؤسس و بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمہ اللہ کے پوتے ہیں۔ لہذا بچپن ہی سے آپ کی بہترین تربیت ہوئی۔ آپ بزرگان دین اور اکابرین امت کی نگاہوں کے سامنے پلے بڑھے اور پروان چڑھے، اور علم ظاہر و باطن میں کمال پیدا کر کے اور شریعت و طریقت کے جامع ہونے کی حیثیت سے اپنے مشائخ اعظام کا صرف اعتماد ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کی آنکھوں کا تارا بنے رہے، اور ہزاروں گمگشتے راہ کو آپ کے ذریعے ہدایت نصیب ہوئی۔ آپ کی علمی اور ملی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے۔ من جملہ ان خدمات کے 1992 میں رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا، جس کی تعلیم اور صحت کی سمت شاندار خدمات ہے۔ نیز رحمانی دھرتی کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس نے IIT اور دیگر مشکل مقابلوں میں مسلم بچوں اور بچیوں کو کامیابی کی راہ دکھائی۔ رحمانی دھرتی کے دائرے کو وسیع کیا، اور IIT ٹیسٹ کی تیاری کے علاوہ چارٹر اکاؤنٹس کی تیاری کے ساتھ 2012 میں مسلم طلباء کو وکیل اور جج بنانے اور میڈیکل کی تیاری کے لیے آپ نے پیش رفت کی۔ ملک کے بدلتے حالات اور مسلمانان ہند کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے بہت سی تحریکات چلائی اور ان تحریکات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چنانچہ 2002 میں ملک کے طول و عرض میں پھیلے مدارس اسلامیہ کے تحفظ کی غرض سے ایک تحریک چلائی، اور منگیر میں تاریخ ساز ناموں سے مدارس اسلامیہ کنونشن منعقد کیا، جس کے اثرات پورے ملک پر ہوئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ اور آئینی حقوق بچاؤ تحریک کل ہند سطح پر چلائی، اور اب دین دستور بچاؤ تحریک کی قیادت فرما رہے تھے۔ آپ کی ان گراں قدر بے لوث خدمات کے نتیجے میں بہت سے ایوارڈ سے آپ کو سمانت کیا گیا، بطور خاص بھارت جیوتی ایوارڈ، شکشا رتن ایوارڈ، سر سید ایوارڈ، امام رازی ایوارڈ وغیرہ۔ آپ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے، اور بندگان خدا کے حق میں مثل ماہ و انجم تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بہرحال آپ نے اپنی خداداد صلاحیت و وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے امت و ملت کے حق میں اپنی نافعیت کو ثابت کرتے ہوئے از روئے حدیث اپنے آپ کو خیر الناس کا مصداق بنایا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں اس پرآشوب زمانے میں آپ کا وجود باوجود امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سہارا اور آسرا تھا۔
بالآخر مشیت الہی کے تحت علم و حکمت کا یہ آفتاب جہاں تاب ایک عالم کو منور کرتا ہوا بصورت خدمات اپنی روشنی بکھیرتا ہوا ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا، اور لاکھوں متعلقین و متوسلین بلکہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کو سوگوار اور ماتم کنا چھوڑ گیا۔ اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرما کر جیوار رحمت میں آسودہ خاک کرے، اور آپ کی جمیع حسنات و مسائی جمیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے، اور آپ کی خدمات جلیلہ کو صدقے جاریہ بنا کر جنت الفردوس میں درجات عالیہ رفیعہ نصیب فرمائے، اور تمام افراد خانہ و متعلقین و لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ کا نعم البدل عطا کرے۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزہ ہوں تیرا، مثل ایوان سحر مرقد فروزہ ہوں تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہوں تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہوں تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعزیتی کلمات من جانب احقر الورا محمد ارشد فلاحی کاپود روی، خادم جامعہ فلاح دارین ترکیسر، والسلام مع الاحترام، خدا حافظ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔